خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات۔ آج صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی حج کے حوالے سے۔ وہ حاجی حضرات جو اور حجن حضرات جو حج ایئرپورٹ سے گزرتے ہوئے، آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہماری نظروں سے گزرتی ہے، بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہے۔ اس کام کا آغاز جیسے آپ نے کہا کہ حاجی عبدالرزاق ٹیسٹی کے ساتھ مل کے آپ نے کیا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آپ سے منسلک بھی ہوتے رہے، اور بہت ایسا کام کہ جس کی میں دیکھتا تھا، میں خود بھی اسی ایئرپورٹ سے گزرا، شہزاد بھائی بھی گزرے، اور جو آپ گفٹ دیتے تھے اور جو چیزوں کی رہنمائی کرتے تھے وہ ایسی تھی کہ واقعی یہ جو دعائیں ہیں نا، اتنی خدمت کے کام اللہ تعالیٰ ان اربوں لوگوں میں سے کچھ ہی لوگوں کو منتخب کرتا ہے کہ یہ اس سے یہ کام لے لیا جائے، اور اس کی خوش نصیبوں میں شہزاد بھائی بھی، آپ بھی، اور جو اس سے منسلک ہوتے ہیں وہ سب کے سب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جس طریقے سے آپ کو جو ایک سکون دیتا ہے، اس کی ترجمانی تو کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا خوشی محسوس ہوئی؟ بھائی اس کا ایک اندازہ ہی نہیں، اور اصل کام تو میرے وہ ورکر کرتے ہیں۔ میں تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے دے سکتا ہوں، لیکن میرے ورکر جو کوئی پیڈ ورکر نہیں ہے، ہماری میمن برادری کے وہ لوگ کہ وہ رات کو پہنچ جاتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کا کاروبار بھی ہے، کوئی جاب بھی کر رہا ہے، اور صبح تک فجر تک وہ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں، فجر کے بعد دوسری شفٹ آتی ہے، ظاہری بات ہے ان کا بھی کاروبار ہے، ہر آدمی کا لگا ہوا ہے، لیکن اس کام کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے عبدالعزیز سیوانی مرحوم، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، آمین۔ وہ عید کو نئے کپڑے نہیں سلواتے تھے، جب حاجیوں کی پہلی فلائٹ ہوتی تھی وہ نئے کپڑے پہن کے آتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو سکون ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بالکل، بہت اعلیٰ قسم کا کام تھا یہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ جو خدمت کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان کے اندر، اس کے آپ وائس چیئرمین، کب یہ ساری چیزیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے دوست تھے، اس میں بھی آپ کے ساتھ عبدالرزاق ٹیسٹی صاحب، یہ چاند صاحب، یہ سب کے سب منسلک ہو کر اس کام میں آئے؟ مرحوم عبدالرزاق ٹیسٹی صاحب وائس چیئرمین تھے عالمگیر کے اندر، اور الحمدللہ عبدالرزاق ٹیسٹی صاحب نے میمنوں کے لیے یا غیر میمنوں کے لیے بہت کام کیا جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ آج ہماری برادری اتنا یاد نہیں رکھ سکتی جتنا ان کو یاد رکھنے کا حق ہے۔ انہوں نے وہ چیزیں دی ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، چاہے وہ ورلڈ میمن ہو، کہ آل پاکستان میمن فیڈریشن ہو، کہ میمن خدمت فورم، یا اور کوئی این جی اوز میمنوں کی، وہ ہر این جی اوز کے اندر ہوتے تھے الحمدللہ۔ تو ان کے ساتھ کام کر کے آپ کیسے محسوس کر رہے تھے؟ مطلب یہ کہ ابھی جو عالمگیر ویلفیئر کے حوالے سے میں گفتگو کروں، پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ریحان صاحب بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی بتایا تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میرے وہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ اور زیادہ اس سے وہ اٹھا سکتے ہیں فائدہ، کہ آپ وائس چیئرمین بھی ہے، تو ابھی کتنے شعبوں کے اندر عالمگیر ویلفیئر کام کر رہے ہیں؟ عالمگیر تقریباً ہر شعبے کے اندر کام کر رہی ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، چاہے مقدس اوراق اٹھانا ہو، میت کو نہلانا ہے، کفن دفن ہے، تعلیمی اخراجات ہیں، روز جو پیشنٹ دیکھے جاتے ہیں وہ 600 سے 700 صرف دیکھے نہیں جاتے، ان کی جتنی بھی میڈیسن ہے، چاہے وہ 10 روپے کی ہے یا 10,000 کی، وہ فری ان کو دی جاتی ہے الحمدللہ۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ یہ برادری سے اس برادری سے، سب کو بس ایک برادری چاہیے، شناختی کارڈ اس کے پاس ہونا چاہیے پاکستانی، بس۔ ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہا ہے عالمگیر، الحمدللہ۔ شاید میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا کوئی بھی ممبر بن سکتا ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ حاجی عبدالرزاق ٹیسٹی صاحب جو کہ بانی تھے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے، ان کے ساتھ کام کرنے کا آپ کو اتفاق ہوا؟ کس طرح کے ان کے مزاج تھے، کس طریقے سے وہ ملتے تھے، اور کس طریقے، کیونکہ میرے وہ ناظرین جو دیکھ رہے، اور خاص طور پہ خدمت کے جذبے کے سرشار یہ نوجوان بھی اور یہ سارے کے سارے لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو وہ صلاحیتیں دی، اور میں چاہتا ہوں کہ جو ناظرین دیکھ رہے وہ بھی اس خدمت کے کام میں کس طریقے سے جڑے۔ تو آپ جو بانی ہے ورلڈ میمن آرگنائزیشن عبدالرزاق ARY کے ساتھ آپ نے کام کیا، تو کس طرح کے وہ مزاج کے تھے؟ دیکھیں، حاجی صاحب تو اپنی ایک دنیا کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ایک اتنی بڑی وہ شخصیت تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب کی سوچ، میمن برادری، دنیا میں کہیں پر بھی رہنے والا میمن، اور پاکستان کے حوالے سے آپ انہیں مطلب کسی شعبے کے اندر، ورلڈ میمن تو بعد میں وجود میں آئی، اس سے پہلے میں آل پاکستان فیڈریشن میں بھی رہا،
वहाँ पर भी हाजी साहब को हमने बहुत सारी चीज़ों के लिए कहा, हाजी साहब ने वहाँ पर भी लबैक कही। इवन इंडिविजुअल लोग, और हाजी साहब तो आप देखें कि अगर कोई क्रिकेटर पहुंच जाए, आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो उसकी भी मदद कर दिया करते थे। कोई गैर मेमन हो जाए, इवन कोई गैर मुस्लिम हो जाए, इवन दुनिया के अंदर कहीं भी किसी को तकलीफ हो, तो हाजी साहब एक ऐसी शख्सियत थे कि उनके मुंह पे ना नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे ही मरहूम हाजी रज़ाक टेस्टी साहब, जी जी, वो भी एक अल्लाह ताला ने इस रज़ाक नाम में अल्लाह ताला ने इतनी कशिश दी हुई है, अब्दुल रज़ाक नाम में इतनी कशिश दी हुई है कि मुझे लगता है कि ये रज़ाक नाम वाले लोग जो हैं, अल्लाह ताला कुछ खुसूसी उनका दिल बनाता है, दिमाग भी उनका खुसूसी होता है, और वो बिलीव करते हैं देने में। लोगों को खुशहाल देखकर वो खुश होने वाले लोगों में से थे। चाहे मैं हाजी अब्दुल रज़ाक ARY की बात करूं, चाहे हाजी अब्दुल रज़ाक टेस्टी की बात करूं, मरहूम की, तो वो मेमन कौम के अलावा इस पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत बड़ी खिदमत है। ARY के हवाले से ले लें, रज़ाक टेस्टी के हवाले से ले लें, जो उनके काम है ना, वो लोगों को पता नहीं है, या शायद हम लोगों ने अभी तक उसके ऊपर हमने मौज़ूओं पे बात नहीं की हमने। जो जैसे हाजी साहब मसूद पारिक साहब कह रहे थे कि हमने उनके कामों के बारे में लोगों को बताया नहीं। जो उनका हक था वो आज तक हम अदा नहीं कर सके। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसी शख्सियत के लिए असल में इनके कारनामे हम बताएंगे ना, तो आने वाली नस्ल जो है वो इनकी बातों से सुनने के बाद और आगे आएगी। सद भाई, इसी के ऊपर मैं आपको एक और बात आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। जिस तरह आप बात कर रहे हैं इस हवाले से, अब्दुल रज़ाक ARY के हवाले से, अब्दुल रज़ाक टेस्टी के हवाले से, मैं ज़रूर ऐसे प्रोग्राम की तरफ जाने लगा हूँ, और अनकरीब इंशाल्लाह ताला आपसे मैं राब्ते में भी रहूँगा रज़ाक टेस्टी के हवाले से भी, कि उनके क्या माजी, उनकी क्या यादें, उस हवाले से भी हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, क्या कहते हैं मसूद पारिक साहब, कोविड-19 के हवाले से जो हज की बंदिशें आ गई, जो उम्रे की बंदिशें आ गई, अब जो मेरे वो नाज़रीन देख रहे, तो हज की जो सिचुएशन है वो ज़रा सा बताइए। अभी भी पाबंदी है, पाकिस्तान से या दुनिया से लोग नहीं जा सकते। जो वहाँ लोकल हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, ईरानी है, वो कर सकते हैं 60,000। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आइंदा आने वाले साल में ये खुल जाएगा। मतलब अभी इस साल भी हज नहीं होगा। एक तरीके से बाहर से लोग नहीं जाएंगे, जो सऊदी अरब के अंदर हैं वो ही जा सकेंगे। बस अल्लाह ताला ये वाली मामलात को भी आसानी के साथ हल कर दे। अच्छा, स्पेशल बच्चे, चिल्ड्रन, ज़ैनब ट्रस्ट की तरफ आप गए, पहले आप वहाँ मेमन खिदमत फॉर्म से हज का काम का आगाज़ किया, फिर आलमगीर से आप जुड़े, फिर ये स्पेशल बच्चे, क्या आपने किस तरीके से इसका दायरेकार बनाते कि मुझे इस काम में बढ़ना है, इस काम में क्या देख के और किस तरफ असल में बच्चे किस तरफ बढ़े आप? जो ज़लज़ला आया था उसके अंदर बहुत से बच्चे ऐसे थे कि जो यतीम हो गए थे, जिनके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। इसके लिए एक जगह ली गई थी मज़ार कायद के पास कि हम ये लेके आएंगे। तो और तकरीबन 2-3 बच्चे आए भी, लेकिन इसके पीछे बहुत से कोई रिश्तेदार आ गया कि हम नहीं देना चाहते, हम ये करना, एक माहौल खराब हो गया। तो हमने बोला कि ये काम नहीं करना है। इसके बाद वो जगह थी तो हमने बोला कोई इस्तेमाल किया जाए। तो फिर यही सोचा कि ये एक शोबा ऐसा है जिसके अंदर फ्री के अंदर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। हमारी ज़ैनब स्कूल टोटली फ्री है, पिक एंड ड्रॉप भी फ्री है, यूनिफॉर्म भी फ्री है। और अल्हम्दुलिल्लाह आलमगीर की तरफ से जो ऐसे वालिदैन हैं जो अफोर्ड नहीं करते, उनको माहाना राशन भी ज़ैनब की तरफ से दिया जाता है। अच्छा, ये कराची में ये इदारा है या और कई जगह पे भी? नहीं, ये सिर्फ कराची के अंदर है और 160 बच्चे हैं। अच्छा, 160 बच्चे और बच्चियां मिला के, मतलब 160 बच्चों का भी वो तालीम दे रहे हैं। मतलब ये फुल हो गया है या अभी भी गुंजाइश? नहीं, फुल हो गया है। अच्छा, अब अगर किसी स्पेशल बच्चे को अगर यहाँ आना हो तो किस तरीके से? अगर कोई बच्चा निकलता है तो उसकी जगह हम जो वेटिंग में होता है उनको हम ले लेते हैं। ठीक है, इस पे और गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ये बच्चे 5 क्लास में 5, 6, 7 बच्चे से ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा। एक नॉर्मल स्कूल के अंदर तो आप 25, 30 बच्चे बैठा देते हो, इसके अंदर 5, 7 बच्चे से ज्यादा नहीं बैठा सकते। उसकी पूरी ट्रेनिंग का अपने सारी वो सारे टीचर स्पेशल होते हैं। अच्छा। ये आम टीचर नहीं चला सकते। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा इसमें जो हाजी साहब जो बात कर रहे हैं ना, इसमें देखें
یہ ٹوٹل بچوں کی تھراپی الگ ہوتی ہے، ان کے چیک اپ الگ ہوتے ہیں، ان کے ایکوپمنٹس الگ ہوتے ہیں، ان کی تعلیم کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، ان کے بہت سارے علاج کے لیے ان کے ڈاکٹرز بھی الگ ہوتے ہیں، اور سب سے مین جو شعبہ ہے ان کی تھراپی، اس تھراپی سے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک اپنی اچھی زندگی کی طرف جاتے ہیں. میری بیٹی چلا رہی ہے اب یہ ادارہ. اچھا ایسے کتنے اسپیشل بچے جو شروع میں جو آئے تھے وہ تھوڑا سا بالکل مائنس تھے اور اب تھوڑے تھوڑے ہوتے ہوئے پلس؟ الحمدللہ ہمارے پاس ایسے بچے تقریباً 2005 کے اندر. 2005 پہ کتنے ایسے بچوں کو آپ نے؟ ایسے بچے ہمارے پاس آئے ہیں کہ والدین گود میں اٹھا کے آتے تھے، آج الحمدللہ تھروفی اور ہونے کے بعد وہ چل کے جاتے ہیں اور چل کے آ رہے ہیں. اور ہم نے جن بچوں کو لیا تھا جب پہلی بار، تو لیاری میں جب جاتے تھے تو یہ ان گھروں کے بچے ہیں جن کے گھر کے دروازے نہیں ہیں، اللہ اکبر، ٹاٹ کے پردے لگے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مر کیوں نہیں جاتے. اور ایک وقت وہ بھی آیا الحمدللہ کہ جو نارمل بچے سرکاری اسکول میں جاتے تھے اور یہ ہمارے اسکول میں آتے تھے تو کبھی جوس کبھی ٹافی اگر وہ انٹرویل کے اندر استعمال نہیں کرتے تھے گھر لے جاتے تھے تو دوسرے بھائی اور بہن اپنے ماں باپ کو کہتے تھے ہمیں بھی اس اسکول میں بھیجو. اللہ. اچھا صاحب یہ اس کام کے اندر آپ اکیلے ہی کر رہے ہیں یا کچھ اور ساتھی بھی؟ نہیں، اکیلے تو نہیں ہے، ہم کوئی فنڈ جنریٹ نہیں کرتے، لیکن ہمارے جو ساتھی ہیں جس کے اندر اختر یونس، یایا پولانی، اس طرح کے ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے تو اس وہی افورڈ کرتے ہیں. چلے بہت اچھی بات. اچھا اعظم شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ حاجی صاحب کا وہ لگایا ہوا پودا آج درخت کی تناور درخت کی شکل اختیار کی، اس کی چھاؤں میں بیٹھ کر آپ کیا محسوس کرتے ہو؟ خاص طور پہ پھر آپ مٹی کی طرف چلے گئے اور ماشاءاللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہے کیا مٹی؟ بڑا جہاں دیکھتے ہیں مٹی 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 ایک نام. دیکھیں ہاں دیکھیں ورلڈ میمن جب پاکستان میں کام شروع کیا تو میں نے کہا کہ حاجی صاحب کا ایک خواب تھا کہ ہم اپنی کمیونٹی کے اندر لوگوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ دینے والا بنے. حاجی صاحب شروع سے یہ ایک بات کیا کرتے تھے، ایک حاجی صاحب مجھ سے یہ شروع سے بات کیا کرتے تھے اور ایک مرحوم فاروق موٹلانی ہمیشہ کہتے تھے کہ یار ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہنر دیں ہنر دیں. یہ میں آپ کو جو ہے 95 96 اور مطلب 90 اور 2000 کے دوران کی بات کرتا ہوں کہ جب میں بھی جو ہے وہ آل پاکستان میمن فیڈریشن میں تھا اور وہ تھا. لیکن حاجی صاحب کا یہ بڑا خواب رہا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے میمن انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا جو پودا ہے وہ لگایا. اور جب شروع میں ہم نے جب یہ بلڈنگ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ہے تو 7.5 ایکڑ کے اوپر یہ بلڈنگ ہے اور جب اس کے اوپر ٹیکنیکل سارا کام ہو رہا تھا، ورک شاپ بن رہے تھے، ایکوپمنٹس لیے جا رہے تھے تو ایک بہت بڑا رسپانس نہیں تھا ہمارے پاس. پہلے بیچ میں 255 بچے تھے ہمارے پاس. آج الحمدللہ سالانہ ہم 12,000 سے زائد بچوں کو وہاں ٹریننگ دیتے ہیں اور الحمدللہ 7,000 کے قریب خواتین ہوتی ہیں اور 5,000 کے قریب مرد ہوتے ہیں. کراچی سندھ پاکستان میں یہ ایشیا کا سب سے بڑا سینٹر ہے اور ایک چھت کے نیچے 63 ٹریڈز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. 63 ٹریڈز. آج دیکھیں اب آپ نے یہ موضوع چھیڑا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ ہنر میں ہے. بالکل صحیح. تعلیم ایک بہت اچھی بات ہے لیکن مجھے بتائیے نا کہ وہ تعلیم جسے ہم چارٹر اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، انجینئر کہتے ہیں، کتنے % پاکستان کے اندر لوگ ہیں جو اس شعبے میں جاتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کو ہم ہنر کہتے ہیں. اگر یہ لوگوں کے ہاتھ میں تعلیم کے ساتھ ہنر دے دیا جائے میں 100% کہتا ہوں کہ وہ شخص ترقی کرے گا اور کرے گا. آپ دیکھیں پچھلی حکومت نے بھی اور اس حکومت کا یہ فوکس رہا ہے، وفاق کی میں بات کر رہا ہوں، سندھ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ووکیشنل کے اوپر بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے میمن انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں ایک ایسا کام کیا کہ ایک ہم نے اپنا یہ کردار ادا کیا، ہم نے اپنے میمن برادری کی طرف سے ہم نے کوشش کی. اس کا فائدہ آج پورے پاکستان کی قومیت فائدہ اٹھا رہی ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ میمن برادری سب سے کم وہاں سے فائدہ اٹھا رہی ہے. یعنی اگر سالانہ 12,000 بچے وہاں سے ٹریننگ لے رہے ہیں تو آپ بلیو کریں کہ پورے سال کے اندر 500 بچے میمن نہیں ہوں گے. 12,000 بچے مختلف اس کے اندر ٹریننگ لے رہے ہیں اور تقریباً آپ کہہ رہے ہیں کہ میمن برادری کے علاوہ کتنے ایسے بچے ہیں جو زیادہ سے زیادہ؟ میں نے کہا نا کہ
پورے سال میں 500 سے زیادہ میمن بچے نہیں ہوں گے. تو یہ آپ دیکھیں گے 11,500 بچوں کو آپ لوگ مستفیض کر رہے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آج پاکستان کی جتنی بڑی انڈسٹریز ہیں، خاص کر کے کیونکہ ہم لانڈی کورنگی انڈسٹریل ایریا میں بیٹھے ہیں، آج کراچی کی جتنی انڈسٹریز ہیں اس کے اندر آپ کو ہمارا شاگرد ملے گا. ماشاءاللہ. میں نے کہا کہ 63 ٹریڈز آج الحمدللہ جو بچے یہ ٹریننگ لے لیتے ہیں، بہت سے بچے اپنے کاروبار کی طرف چلے گئے. خصوصاً میں آپ کو بتاؤں کہ آر اے سی کا کام کرنے والے، آر اے سی سے مراد فریج، ایئر کنڈیشن، ریفریجریشن کا کام کرنے والے، موٹر سائیکل ریپیرنگ کرنے والے، موبائل ریپیرنگ کرنے والے، یہ بچے کیا کرتے ہیں گروپ میں اپنے آپ کا 4 لوگوں کا 3 لوگوں کا اپنا ایک گروپ بناتے ہیں اور اب ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں. اب وہ ٹائم چلا گیا کہ آپ پورا ایئر کنڈیشن کھول کے اپنی دکان پہ لائیں، اس کی ریپیرنگ کریں. اب بچے کیا کرتے ہیں سوزوکی لے لیتے ہیں شروع میں کرائے پہ، اور آہستہ آہستہ اللہ ترقی دیتا ہے وہ خرید لیتے ہیں اور اپنی پوری ورکشاپ سوزوکی میں رکھتے ہیں. چاہے آپ کا گھر ہو، چاہے آپ کا آفس ہو، چاہے آپ کا بنگلہ ہو، چاہے آپ کی انڈسٹری ہو، وہ وہاں جاتے ہیں، آپ کا کام تسلی بخش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اپنی پیمنٹ لے کے رزق حلال کما رہے ہیں. اور یہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو یہ ووکیشنل ٹریننگ کا کام ہے نا، اگر یہ دل کی گہرائیوں سے اور حکومت اس کو اور اچھی طریقے سے اس کو اگر چلائے تو وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ پاکستان جو وہ ایشین ٹائیگر بنے. اور یہ راز ہے، میں آپ کو بتا دوں، دنیا کی بہت ساری قوموں کو آپ لے لیں، خاص کر آپ چائنا کو لے لیں، تھائی لینڈ کو، فارسٹ کو پورے لے لیں کہ انہوں نے کیسے ترقی کی، جرمنی کو پورا لے لیں آپ، اس نے کیسے ترقی کی، اس کے پیچھے ہی ووکیشنل ٹریننگ ہے. جاپان کو آپ لے لیں، اس نے کیسے ترقی کی، اس کے پیچھے یہ ووکیشنل ٹریننگ ہے. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ووکیشنل ٹریننگ پورے پاکستان میں چل رہی ہے اور میمن انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اپنا ایک پورا کردار ادا کر رہا ہے. کراچی سندھ پورے پاکستان کے لیے وہ سروسز دے رہا ہے. آج الحمدللہ سندھ سے ہمارے پاس بچے آتے ہیں، ایسے ہی ہم بلوچستان کے بچوں کو ٹرین کر کے ہم دوبارہ بلوچستان بھیجتے ہیں. پنجاب سے بچے آتے ہیں ہمارے پاس ٹریننگ لے رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک اتنا بڑا کام ہے اور یہ وہ پودا ہے جو حاجی عبدالرزاق ARY نے لگایا تھا. آج وہ پورا تناور درخت ہے اور اس کی چھاؤں پورے پاکستان میں جاری ہے. صرف میمن برادری یا کراچی نہیں، پورے پاکستان میں اس کی چھاؤں جاری ہے اور اس سے بھرپور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیا بات ہے. اچھا حاجی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کراچی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں مزید اور کام کرنے کی ضرورت ہے؟ میں آپ کو پہلے تو بتاؤں کہ جو شہزاد بھائی نے مٹی کو بنایا ہے، یہ ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی فخر ہے، پوری میمن برادری کے لیے فخر ہے. اور انہوں نے جو محنت کی ہے وہ مجھے پتا ہے کہ یہ اپنے کاروبار پہ نہیں آتے تھے. جب اس پہ لگے ہوئے تھے تو یہ اپنے آفس پہ نہیں آتے تھے اور وہاں لگے ہوئے تھے. اور دوسری بات آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ میمن جو بھی کام کرتا ہے اپنی برادری کے لیے نہیں کرتا. میمن خدمت فورم اگر ایئرپورٹ پہ حاجیوں کی خدمت کرتی ہے تو 4% 5% میمن ہے، باقی نون میمن ہے. زینب اسکول جس کے اندر میرے خیال میں 35 میمن ہے، 160 میں سے باقی نون میمن ہے. تو میمن جو بھی کام کرتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ میمن کے لیے کرے. آپ کو یہ بتانا تھا تاکہ آپ کے ناظرین بھی دیکھیں کہ میمن کرتا ہے کل امت کے لیے کام، کہ جس کے اندر کوئی بھی ہو اسے وہ ملے. بڑے اعزاز، بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی شہزاد بھائی. حاجی صاحب کی ایک بات بڑھانا چاہتا ہوں. حاجی صاحب میرے ان ساتھیوں میں سے ہیں، بلکہ میرے محسنوں میں سے ہیں کہ مجھے جب بھی ان کی سپورٹ چاہیے ہوتی تھی تو میں حاجی صاحب کو ایک فون کر دیا تو حاجی صاحب بولتا تھا بس تو چپ رہے، تو یہ کم تھی ان لوگ. یہ جو میں نے ابھی آنکھوں کے حوالے سے، کورونیا کے حوالے سے جو بات کی کہ 205 فیملیوں کو یعنی 205 لوگوں کو ہم نے یہ آنکھیں لگائیں، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس میں ایک بھی میمن نہیں ہے. اور اس علاج کے اوپر اگر انڈیویجل کوئی شخص جائے 8 سے 10 لاکھ روپے خرچ آتا ہے. اور الحمدللہ ہمارا جو فارسٹ چیپٹر ہے یہ آنکھیں بھیجتا ہے اور پاکستان چیپٹر اس کے آپریشن کے تمام اخراجات خود اٹھاتا ہے. تو یہ 205 فیملیوں کو جو یہ آنکھیں لگیں، اس پہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ کوئی میمن نہیں ہے. بالکل اختتام کی طرف میں جانے لگا ہوں، لیکن حاجی صاحب میں آج پہ ایک سوال اور کرتا ہوا چلوں شہزاد بھائی آپ سے بھی ایک اور سوال کہ ماشاءاللہ میمن برادری اتنا کام کر رہی ہے، تقریباً ہر شعبے کی طرف چلے جائیں، جہاں بھی دیکھو کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے حکومتی سطح پر، بجٹ کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے، ہر قسم کا. تو حکومت آپ لوگوں سے
کیا چاہتے ہیں آپ حکومت سے کہ کیا آپ کو ریگارڈ دینا چاہیے, کیا آپ کو عزت دینی چاہیے, کہاں کمی محسوس کر رہے ہیں آپ؟ بھائی ہماری ایک تو بدقسمتی ہے برادری کی کہ ہم ایک نہیں ہیں. بس یہ میں کہوں گا, اگر ایک ہو تو ہر چیز ممکن ہے. آپ ایک نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ کیونکہ میمن کہیں بھی ہے, آپ افریقہ بھی جاؤ, تنزانیہ چلے جاؤ, میمن جہاں بھی ہے وہ رفائی کام کر رہا ہے. وہاں ہو سکتا ہے میمن کے 4 گھر ہو, 4000 گھر دوسرے ہیں, لیکن وہ کر رہا ہے, چاہے اسپتال ہو, چاہے مدرسہ ہو, چاہے مسجد ہو. تو بس مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر سارے لوگ میمن ایک ہو جائے تو پھر ساری چیزیں آسانی کے ساتھ حل ہو سکتی. کیا کہیں گے شہزاد بھائی؟ حاجی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میمن جو ہے نا وہ الحمدللہ اس نے ہمیشہ دینے والی پوزیشن میں رہا ہے. وہ ہمارے بڑے بڑے بزنس بڑے بڑے نام ہیں. عارف حبیب کو کون نہیں جانتا, اے کے ڈی کو کون نہیں جانتا, حسین داؤد کو کون نہیں جانتا, بہت بڑے بڑے نام ہیں. الحمدللہ ہمیں اپنا لوہا منوانا آتا ہے, ہمیں گورنمنٹ سے بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہے اور طریقہ بھی آتا ہے. لیکن یہ بات آپ کی سچ ہے کہ جو میمن برادری کا اس پاکستان کی معیشت اور پاکستان بنانے میں جو کردار رہا ہے, اس حساب سے یہ دیکھا جائے تو یہ ان تمام وقتوں کی حکومتوں کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے میمن, جب پاکستان بن رہا تھا تو سب سے آگے میمن تھا. جب پاکستان بن گیا تو انڈسٹری کا جب جال ڈالا گیا تو اس انڈسٹری کے جال ڈالنے میں اس میمن برادری کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو میں پرانی حکومتوں سے گلا شفا نہیں کروں گا, لیکن موجودہ حکومت کو یہ ضرور کہوں گا میں کہ میمن برادری کو اگر حکومت ساتھ لے کے چلے مشوروں میں اور اس پہ عمل کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر سے بہت سارے سے معاملات ہیں جو غربت کی طرف جا رہے ہیں یا تنگ دستی کی طرف جا رہے ہیں, وہ حل کرنے میں یہ میمن برادری کا ایک وسیلہ رہا ہے. کہ آپ دیکھیں جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ کام دن بہ دن بڑھ رہا ہے اور وہ لوگ اس سے خوشحال ہو رہے ہیں. پاکستان بھی خوشحال ہوگا اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں. اس پاکستان کو ہماری جہاں ضرورت پڑی ہے میمن برادری کا بچہ پاکستان کے لیے حاضر ہے ہر طریقے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ موجودہ حکومت بھی اگر اس طرف توجہ دے تو پاکستان کو ایک اچھا ملک بنانے کے لیے میمن برادری ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. بہت شکریہ شمشید صاحب, بہت شکریہ حاجی مسعود طارق صاحب. میں یہی کہوں گا آخر کے اندر کہ میمن برادری کے حوالے سے جس طرح ہمارے دوستوں نے یہ گفتگو کی اور میمن برادری کو جس طرح اگنور کیا جا رہا ہے, اگر پاکستان کی حکومت یا جتنے بھی لوگ میمن برادری کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے تو مجھے یقین ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس پاکستان کا نام پورے دنیا میں اجاگر ہوگا. اور اسی جملے کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلوں گا کہ ہم خود کیا ہیں, ہماری سوچ کیا ہے. یہ جملہ آپ کی نظر کرتے چلوں کہ ذرا سوچیں کیا منزل نئے سفر کا نام ہے اور وہ سفر کیا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتینہ کو. جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور اپنے وطن عزیز کو ضرور یاد رکھے گا. اللہ حافظ.